السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہانی ایس این ایم اور آج ہم آپ کے ساتھ بہت ہی اہم خبریں لے کے آئے ہیں اور بہت ہی اہم ہیں لیکن مختصر ہیں۔ سب سے پہلے ہم قاضی فائز عیسیٰ کی بات کریں گے جو کہ برطانیہ میں ذلیل ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نواز شریف کس طرح سے ذلیل ہوئے ہیں یا ان کا کس طریقے سے استقبال کیا گیا، لیکن جو قاضی صاحب نے ذلت اٹھائی ہے شاید ہی کسی نے اس سے پہلے اس طرح کا سامنا کیا ہو ذلت کا، اور ذلت بھی ایسی کہ لوگوں نے ان کی گاڑی کے منہ پہ تماچے مار مار کے بھرپور انداز سے لانتوں سے استقبال کیا ہوا کوئی، کیونکہ قاضی صاحب مڈل ٹیمپل ایک تقریب تھی وہاں پہنچے تھے، ان کو انوائٹ کیا گیا تھا لیکن پاکستانی ان سے پہلے وہاں پہنچ گئے، اور ان میں کچھ لوگ پی ٹی آئی کے بھی کارکن شامل تھے اور کچھ لوگ ان کے ستائے ہوئے تھے، اور پاکستان کی موجودہ صورتحال سے تنگ آئے ہوئے جو لوگ پاکستان میں تو بول نہیں سکتے لیکن وہاں جانے پر ان کا پرجوش طریقے سے استقبال کرتے ہیں۔ تو وہاں جو تقریب تھی اس میں کچھ اہم شخصیات بھی تھی، اور جو زائرین تھے ان کا کہنا تھا، ان نے جو احتجاج کیا قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، ان کا کہنا تھا کہ اس شخص نے پاکستان میں ناانصافی کی ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی ہیں، اس کے دور میں ہزاروں سیاسی معصوم انسانوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، خواتین کی بے حرمتی کی گئی، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی گئی، ایک پوری پولیٹیکل پارٹی کو کرش کیا گیا۔ متنازع ترین الیکشن اس شخص کے دور میں ہوئے، اس شخص نے دھاندلی کی اور اس سٹیج پر منافقت کی جہاں جہاں اس کی ضرورت پڑتی گئی، اس نے کھل کے منافقت کی، جعلی حکومت بننے کے اندر سہولت کاری ادا کی، ہر وہ کام کیا جس سے پاکستان کے اندر جمہوریت کو دھچکا لگا۔ اب کہ دنیا ایک گلوبل ویلیج بن چکی ہے، جو پاکستان کے اندر ظلم و زیادتی کر کے باہر جائے گا، اوورسیز اس سے بے خبر نہیں رہیں گے، اور نہ ہی پاکستان کی طرح باہر اندھا قانون ہے، وہاں سب کو اپنی رائے رکھنے کا پورا حق دیا جاتا ہے، پرامن احتجاج کیے جاتے ہیں، وہاں کنٹینر نہیں لگائے جاتے، نہ ہی پولیس اور آرمی کی باری نفری بلائی جاتی ہے کہ جو حق کے لیے آواز اٹھانے والوں کو ڈالے میں ڈالو اور غائب کر دو۔ حال ہی میں آپ نے نواز شریف کا استقبال دیکھا، لوگوں نے کس طرح نواز شریف کو ٹافیاں منہ پہ مار کے سارا منہ پہلے سے زیادہ لال کر دیا۔ اوورسیز نے اپنا غصہ نکالنا تھا، چاہے وہ ٹافیاں مار کے نکالتے چاہے وہ پھول کے ساتھ کانٹے والی ٹہنیوں کے ساتھ ہو۔ اب ان کا حال آپ دیکھ لیں، اور قاضی صاحب جہاں جہاں جائیں گے پبلک ایسے ہی بھرپور اور پرجوش ان کا لانتوں کے ساتھ استقبال کرے گی، اور پبلک ان سے سوال بھی پوچھے گی کیونکہ وہاں جمہوریت ہے، وہاں ایسا نہیں کہ ڈونٹ والے نے آپ سے بات پوچھی تو وہ ڈونٹ والا غائب ہو جائے گا، کسی وکیل نے سوال اٹھایا تو ہر اس سوال اٹھانے والے کو ایسی سزا ملے گی کہ پاکستان کے اندر یا تو وہ اپنا ذہنی توازن کھو جائے گا یا پھر پارٹی ہی چینج کر لے گا۔ وہاں ایسا بالکل نہیں ہے قاضی صاحب، یہ یورپ ہے، یہاں پہ ہیومن رائٹ بھی موجود ہے، یہاں پہ آزادی رائے کا اظہار بھی کیا جاتا ہے، لہٰذا یہ سارا آپ کو اب برداشت کرنا پڑے گا، آپ اب بری طرح سے پھنس چکے ہیں۔ یہ تو اس کی بنسبت کچھ بھی نہیں ہے جو ظلم و زیادتی آپ یہاں کر کے گئے ہیں، اور جو ظلم و زیادتی کا حصہ بنے گا اس کے ساتھ ایسا ہی ہوگا، اسے نہ صرف وہاں کی عوام بلکہ اس سوشل میڈیا کے دور میں پوری دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا کیا جائے گا، بلکہ ہوتے رہیں گے ہمیشہ۔ اب تک جو بندہ پاکستان کے اندر رجیم چینج سے لے کر جو غلط اقدام اٹھاتے جا رہے ہیں، وہ صرف ایک دفعہ بتا دے کہ فلاں ڈیٹ کے اندر ملک سے باہر فلاں کنٹری میں جا رہا ہے، تو آپ خود دیکھیں گے کہ اوورسیز پاکستانی کیسے استقبال کرتے ہیں۔ بھائی یہ 80 کی دہائی نہیں ہے، یہ جو ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں ہر بندہ آج کے دور میں باخبر ہے۔ اب آپ کا ظلم زیادہ صرف پاکستان کے اندر تک محدود نہیں ہے، بلکہ پاکستان میں صرف آپ کو برداشت کیا جا رہا ہے، اور اس بکاؤ نظام کی وجہ سے، ان سہولت کاروں کی وجہ سے، یہ معاشرے کے اندھے قانون کی وجہ سے ناانصافی کی سولی پہ لٹکا ہوا ہے، اور یہ کالے کرتوت اب یہاں تک ہی محدود نہیں ہے، اور سبق حاصل کرو ایسی رسوائی سے۔ یہ جو شہرت اور پیسہ ہے یہ آپ کو کبھی بھی ذلیل ہونے سے کبھی نہیں روک سکے گی۔ اب باری آتی ہے عمران خان کی۔ عمران خان کی سٹیٹمنٹ کی، وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ ویسے تو میڈیا نے جو ہے آج کل صحیح سے رپورٹ نہیں کر رہا ہے، مگر عمران خان صاحب کا مختصر ہی صحیح مگر جو سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، یہ لگ بھگ 25 دن کے بعد صحافیوں سے جو گفتگو کی گئی، یعنی 1 ماہ ہو گیا آلموسٹ کہ عمران خان صحافیوں سے بات نہیں کر پائے تھے۔ 1 مہینے کے بعد جو خان صاحب کی صحافیوں سے بات ہوئی، عمران خان صاحب نے کیا کہا وہ آپ سب سن لیں گے۔ اس سے پہلے جو آئیڈیا ہو جائے گا کہ جہاں سے خان صاحب نے چھوڑا تھا وہی سے شروع کیا، یعنی کہ جیل کی جبر، سختیاں، تنگیاں کوئی بھی ان کے کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ آپ نے گفتگو کے دوران بتایا کہ میں واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس نے بھی 26ویں آئین ترمیم کے حق میں ووٹ دیا، اس نے آئین پاکستان کی بنیادوں کو خلا کر پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے۔ مجھے جس طرح پنجرے میں بند رکھ کر ذہنی اذیت دی گئی، یہ بہت ہی
खौफ़नाक और अफ़सोसनाक हरकत है। जानवरों से बदतर सलूक किया गया और बिजली जो है 5 दिन तक बंद रखी गई। उसके अलावा गुप अंधेरा रखा गया, 10 दिन तक सील से बाहर नहीं निकलने दिया गया। उम, कई हफ़्ते तक मेरे डॉक्टर्स, फैमिली और वुकला को मिलने पर पाबंदी लगाई गई। ये जितनी भी सख्तियाँ और टार्चर करके मुझे तोड़ना चाहते थे, मगर मैं इस ज़ुल्म के बावजूद पाकिस्तानी कौम की हकीकी आज़ादी के लिए डटा रहूँगा। पाकिस्तान को नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान के मुस्तकबिल और पाकिस्तानियों के मफ़ाद और बेहतरी से कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि इसके पैसे, जायदाद सब बाहर हैं। ये पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ़ मार के लिए लूट मार के लिए आते हैं और फिर अपने वतन वापस लौट जाते हैं। जब ये वज़ीर-ए-आज़म 2 दफ़ा बना था, तो 2 दफ़ा बरतानिया गया था। अब तो वैसे भी ये हारा हुआ खिलाड़ी है, इसलिए वतन सुधार गया। उसके बाद लिखते हैं कि जो मेरे मोक्कल थे वो 21 दिन हो गए, इसका क्या कसूर था? अफ़सोस है कि अदालतें भी खामोश हैं। इसके बाद 3 अहम बातें हैं। पहली बात, चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट के बाद तहरीक-ए-इंसाफ ने 3 बड़े केस फौरी पुट किए हैं। पहला कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक इलेक्शन टर्मिनल का मामला, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को सीट्स वापस मिलेंगी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दी अदालत को दरख्वास्त दायर कर दी थी। नंबर 2, इलेक्शन कमीशन के ऊपर तौहीन वाला मामला। इलेक्शन कमीशन को कहा गया था कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई को वापस करें, जबकि इलेक्शन कमीशन इस बात पर अमल दरामद नहीं कर पाया, जो कि इसके ऊपर तौहीन अदालत लगाई जाएगी। तीसरा केस, जो सिविलियंस को फौजी अदालतों में ट्रायल केस की समाअत जल्द मुकर्रर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई थी। मुकदमा को नवंबर के दूसरे हफ्ते में मुकर्रर करने की इस्तदा भी की गई थी। ये तीसरा केस भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लेके आई थी। फौजी अदालतों वाले मामले में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि यहाँ ज्यादती हो रही है और यहाँ इसको पेंडिंग किया गया था, क्योंकि काजी फायज ईसा के दौर में ये केस दायर करना संगीन था। उनको आइडिया था कि काजी साहब क्या करेंगे पीटीआई के साथ, इसलिए उन्होंने काजी के रिटायर्ड होने तक इंतज़ार किया और नवंबर के दूसरे हफ्ते में दरख्वास्त दी गई कि इस मामले को अब उठाया जाए। अब आती है बारी इमरान खान साहब की, जिनकी 3 शराइत पहले दिन से ही थी। एक के जुडिशनल इंक्वायरी की जाए, जो बेगुनाह कैदी या जो कारकुन हैं उनको रहा किया जाए। दूसरा, जाली मुकदमात ख़त्म किए जाएँ। तीसरा, जो अवामी मैंडेट है वो अवाम को वापस किया जाए। ये बड़े अहम जो मुतालबात हैं, इन मुतालबात से इमरान खान साहब ना अभी तक पीछे हटे हैं और ना ही हटेंगे। और अब तो आईनी तरमीम हो गई है, यहाँ भी इमरान खान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आइंदा कभी बात होगी तो वो भी सामने आ जाएँगे इंशाअल्लाह। ये थी हमारी आज की जो अहम ख़बरें थी, वो आपके सामने रखी गई। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी खबर के साथ, और तब तक अपना ख़्याल रखिए और साथ ही हमारे चैनल का भी ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।